سما طوبى للعبد إذا اغتنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من اہل کرامت اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ مبارک کی آمد ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا ہمارے لیے دعوت دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہم اس کے لیے تیار کریں۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں اس ذمہ داری کو، اس شرعی وظیفے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے کو، صیام کو فرض کر دیا گیا ہے، اسی طرح کہ جس طرح سے تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے لیے یہ مکتوب کر دیا گیا تھا، واجب کر دیا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ تقوی، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے، اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی طور پر جتنے بھی واجبات الہی ہیں، جتنے بھی محرمات الہی ہیں، جتنے بھی شرعی فرائض ہیں، ایک ظاہری عمل ہے جو انسان سے سرزد ہوتا ہے اور صادر ہوتا ہے، اور اسے انسان خدا کی بندگی کے لیے انجام دیتا ہے۔ ہر عمل سے پیچھے ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، اور اس قلبی کیفیت سے پیچھے ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کسی بھی فریضے کی اور کسی بھی شرعی ذمہ داری کی اچھی طرح ہم اس کی فہم حاصل کریں اور اس کا صحیح معنوں میں تجزیہ و تحلیل کریں، تو یہ تمام جو پس پردہ جو حقائق ہیں ان سے آشنائی ضروری ہے۔ یعنی روزے کا جو فلسفہ ہے، صیام کا جو فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فکری اور ذہنی جو پس منظر ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو قلبی کیفیت ہے اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو انسان سے عمل سرزد ہو رہا ہے ظاہری طور پر، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا جو وجود ہے بنیادی طور پر انہی 3 مرتبوں سے تشکیل پاتا ہے، اور چاہے ہم ان مراتب کو، ان درجات کو، ان کے بارے میں کوئی بھی تفسیر رکھتے ہوں کہ وہ آیا مادی ہیں یا مجرد ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے، قدر مسلم ہے کہ 3 مرتبے ہیں، چاہے آج کی جدید سائنسی معلومات کے نتیجے میں ہو، چاہے قدیم فلاسفہ کی نظر ہو، بہرحال انسان کے وجود کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک ذہنی مرتبہ ہے، فکری مرتبہ ہے، عقلانی مرتبہ ہے، اور ایک جہاں پہ انسان کی سوچ جنم لیتی ہے، فکر جو ہے پرواز کرتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اور ایک اس کی قلبی کیفیت ہے، اس کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، اور پھر ان کے نتیجے میں جو انسان کے اندر ایک سوچ جنم لیتی ہے اور ایک خواہش جنم لیتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان اپنے اعضاء و جوارح سے جو ہے ایک عمل انجام دیتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے،
نماز کے واجبات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلام کے عبادی نظام کے دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اسلام کا نظام حیات، زندگی کا نظام، وہ عبادی نظام تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی تمام شعبوں پر محیط ہے۔ ایک شعبہ عبادی زندگی کا ہے، البتہ یہاں پہ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب ہم عبادی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری وہ خاص منسکی عبادتیں ہیں جو اسلام نے فرض کی ہیں، واجبات جو عبادی ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ اصطلاحی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، مالی ہو، جسمانی ہو، اور اسی طرح کی دوسری عبادتیں جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ خدا کی بندگی کے لیے خاص طور پہ خلوص نیت کے ساتھ انجام دی جاتی ہیں، لیکن جو باقی کام بھی انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے وہ بھی خدا کی بندگی میں انجام دینے پر مامور ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اس میں ہم اس خاص عبادت کی بات نہیں کر رہے جس میں ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، حج پہ جانا ہے، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، بلکہ وہاں پہ بندگی ہے، مفہوم عام بندگی کا ہے جس میں تمام انسان کی زندگی کے شعبے شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کا انسان کا ربط اپنے ساتھ ہو، اپنی جسم کی، اپنی جان کی حفاظت ہو، اس کی نشو و نما ہو، چاہے وہ رابطہ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، معاشرے کے افراد کے ساتھ ہو، دنیا کے افراد کے ساتھ ہو، اور چاہے اس کا رابطہ ماحولیات کے ساتھ ہو، جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں انسان زندگی کرتا ہے اس کے ساتھ، آب و ہوا و خاک و گل کے ساتھ رابطہ ہو، ان تمام شعبوں کے لیے، ان تمام روابط کے لیے اسلام تعلیمات رکھتا ہے، رہنمائی رکھتا ہے، ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ابھی ہم جو ہیں چونکہ ماہ مبارک کی آمد ہے اور ہم اس وقت اس کا ایک خاص جو عبادی نظام ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے مراد ہماری وہ منسکی عبادت ہے۔ عمومی معنی جو بندگی کا ہے جس کے لیے انسانوں کی خلقت ہوئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں پر وہ بندگی ہی جو بات ہو رہی ہے وہ تمام شعبہ حیات پہ محیط ہے، اور وہاں پہ تسلیم ہونے کو، اسلام کا مطلب اگر تسلیم ہے تو ان تمام شعبوں میں انسان جو ہے خدا کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کرے گا، اور وہاں پر جو ہے وہ خدا کی بندگی کرے گا۔ لیکن یہاں پہ خاص مفہوم میں جو عبادت ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں، منسکی عبادت کی کر رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کی مثال میں دینے جا رہا تھا کہ وہاں پہ جب قرآن میں حکم ہوا نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا، تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور پھر کہا گیا ولذکر اللہ اکبر۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نماز میں اسی طرح 3 مرتبے پائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ظاہر کا ہے جس میں نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے واجبات کو انجام دینا ہے، اس کو برپا کرنا ہے، اب چاہے فرادہ کی صورت میں ہو چاہے جماعت کی صورت میں ہو، اس کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں واجبات ہیں، اس کے محرمات ہیں، اور پھر اس کے پیچھے کچھ جو حقیقت ہے، اخلاقی اقدار ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کے جب نماز جو ہے پڑھتا ہے اور قائم کرتا ہے اور حقیقتاً اس کو قائم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو قلبی کیفیات ہیں وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی جو قلبی کیفیت انسان کے دل میں راسخ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کا نتیجہ اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور فحشاء والمنکر سے بچتا ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے جو اور اہم چیز، سب سے اہم چیز کار فرما ہوتی ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی توجہ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، خدا کا ذکر جو ہے اور خدا کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ نماز کا قیام اس کا مقصد کیا ہے؟ ذکر الہی کو زندہ کرنا، یعنی انسان کا ہر فعل ذکر الہی کے ساتھ ہو، یاد الہی کے ساتھ ہو، خدائی حدود کے اندر ہو۔ تو وہ تینوں مرتبے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے فکری ہے، ذہنی ہے، ایک مرتبہ اس کے بعد قلبی، اور تمام وہ اقدار جو کہ اخلاقی اقدار ہیں، اور اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے جسمانی ہے اور اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح صیام میں ہے، اسی طرح صوم میں ہے کہ اصل میں جو ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ تقویٰ ہے، کہ انسان کے دل میں جو ہے تقویٰ کی کیفیت راسخ ہو،
اور اس سے پیچھے ایمان اور ذکر الہی کی کیفیت ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ خود بخود راسخ ہوتی ہے. کیونکہ تقویٰ سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اندر وہ قلبی کیفیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے واجبات الہی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح محرمات سے بچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک لپک اور محسوس ہوتی ہے کہ مجھے واجب الہی پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے اور خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہ تقویٰ کی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے. فہیم تقوی القلوب، قلب سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہے، لیکن اس کا اظہار عمل میں ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ تقویٰ جو ہے جڑا ہوا ایمان سے. ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، خدا کو مانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، باور کرتا ہے. اور یہ ایمان جو ہے انسان حقائق جو عالم ہیں ان کے بارے میں، ان حقائق کو جو بڑے حقائق ہیں، اساسی حقائق ہیں، اصولی حقائق ہیں، ان کو وہ سمجھتا بھی ہے، ان پر کو باور بھی کرتا ہے، ان کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے. یہ ایمان جو ہے یہاں سے انسان کا شروع ہوتا ہے اور تقویٰ پہ منتہی ہوتا ہے، اس معنی میں کہ پھر وہ جو خدا کے واجبات ہیں، جو خدا کے محرمات ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور اس تقویٰ کا یعنی ایمان تقویٰ میں تبدیل ہوتا ہے اور تقویٰ جو ہے عمل میں تبدیل ہوتا ہے. لہٰذا ظاہر ہے کہ جب کہا گیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو نجات پانے والے وہی ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ عمل صالح اور ایمان کے درمیان کی کیفیت تقویٰ کی کیفیت ہے. اسی تقویٰ کو جو قلبی کیفیت ہے اور ایمان اور عمل کے درمیان ایک لنک ہے اور ارتباط ہے، اس کو راسخ کرنے کے لیے روزے کو واجب کیا گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما.